جس طرح آپ نے کہا کہ رزق حلال اور والدین عملی طور پر اپنا نمونہ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں. آپ والدین کے بعد یعنی جو شروع میں آپ نے کہا کہ اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، یا ممبر و محراب ہے، یا موجودہ معاشر ہے، تو ان سے ہم تربیت کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک پورا چین ہے. جی. جیسے گاڑی کا چین ہوتا ہے نا، اس کی وہ گراریاں پہ جب چین رواں رہتا ہے تو پھر وہ گاڑی چلتی ہے. جی. موٹر بائک کو آپ لے لیں، اس کا بھی چین ہے، وہ گراریاں گھومتی ہیں تو پھر وہ چلتی ہے. تو یہ ایک پورا چین ہے، جب تک وہ چین حرکت میں رہتا ہے جی اس وقت تک صورتحال بہتر رہتی ہے. جب اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے چین کی تو پھر اس چیز کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. استاذ کا چونکہ ایک اہم رول ہوتا ہے. دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو اس موجودہ دور کے اندر آپ کیا ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس دور میں کیسے کریں؟ دیکھیں جی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. والدین کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کی مجالس کیا ہیں، اور ان کی جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں. جی. اس لیے کہ صحبت کے بھی بڑے اثر. استاذ جب اپنی زندگی کو سنوار کے درست کر کے صراط مستقیم کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی زبان سے قول کرتا ہے، جی یعنی بات کہتا ہے، تو یقیناً اس بات کے اثرات ہوتے ہیں. بے شک ایسے ہی. تو استاذ ہی تو یہ چیز بیان کر سکتا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں بالخصوص سکھاؤ. جی. حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور تیسری چیز جو بیان فرمائی قرآن مجید کی تلاوت. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، ان کا ادب و احترام، اور قرآن مجید کی تلاوت. جی. تلاوت قرآن مجید کے سلسلہ میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، عرض کی دیتا ہوں. جی. قرآن مجید کے اندر یہ 4 مراتب قرآن کے بیان کیے گئے. پہلا ہے تلاوت کا، جی، یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر صحیح پڑھنا. جی. دوسرا ہے تفہیم قرآن، تلا یتلو تلاوتاً، یہ بھی مصدر ہے، یعنی دیکھ کر پڑھنا، ناظرہ قرآن مجید. جی. اور فہم یفہم و تفہیم، یہ باب تفعیل کی مصدر ہے، سمجھنا. اور اس کے بعد عمل یعمل تعمیلاً، یہ بھی باب تفعیل کی مصدر ہے، عمل کرنا. جی. اور پھر بلغ یبلغ تبلیغاً، یہ بھی مصدر ہے، تبلیغ کرنا، اس قرآن مجید میں جو اللہ کا پیغام ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جی. جب کوئی بندہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا تو پھر اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. جی. تو جب اس کو سمجھ نہیں سکتا تو پھر اس پر عمل کیسے کرے گا؟ جی. اور جب اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی تبلیغ کیسے کرے گا؟ یہ بھی سمجھ لیں ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی چیز کو ہم لے لیں، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا. اکثر لحن جلی یعنی بڑی غلطی ہم کر جاتے ہیں. جی. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے. جی. نماز میں اگر وہ اس طرح پڑھا جائے لحن جلی کی صورت میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی. تو قرآن مجید ام الکتب ہے، تمام کتابوں کی اصل ہے، بنیاد ہے، تمام کتابوں کی جڑ ہے. تو قرآن مجید کا سہارا لیا جائے اور قرآن مجید میں جو احکامات ہیں سب سے پہلے اس کی تلاوت سیکھی جائے. جی. اس کے جو لوازمات ہیں، یعنی تلاوت کس طرح سے بندہ صحیح کر سکتا ہے، یعنی مخارج ہیں، صفات ہیں، ان چیزوں کا جب اسے پتہ ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. جب سمجھ آ جائے گی تو پھر اس پر عمل کرے گا، اور جب عمل کرے گا تو پھر آگے اس کی تبلیغ کرے گا. استاذ کے لیے تو ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب یہ 4 چیزیں استاذ میں پائی جائیں، وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھتا بھی ہے، وہ قرآن مجید پر عمل بھی کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تبلیغ بھی کرتا ہے. یہ 4 چیزیں جب استاذ میں پائی جائیں گی
تو پھر استاذ کی جو زندگی ہے وہ ایک اس کے شاگرد کے سامنے ایک چونکہ عملی نمونہ ہے. جی. تو اب جب استاذ اپنے شاگرد کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں. بے شک. تو اس انداز میں استاذ جو ہے وہ اپنے شاگرد کی تربیت کر سکتا ہے. تو ممبر و محراب کا کردار تو نمایاں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ممبر و محراب کی نسبت ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. تو آخر میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم کسی بھی کامل ہستی کو دیکھتے ہیں نا, یہ جتنے بھی بزرگان دین اللہ کے برگزیدہ بندے صالحین اولیاء گزر گئے, تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک ماں کا کردار دکھائی دیتا ہے. بے شک. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ جب استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو استاد صاحب نے کہا پڑھیے. آپ نے پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پڑھا, حتیٰ کہ 14 پارے استاد صاحب کے سامنے انہوں نے تلاوت فرمائے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ نے 14 پارے کہاں سے یاد کیے؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ میری والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی. اللہ. اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ عالم, آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو کوٹلی میں آمد ہے, اور کوٹلی کو آپ نے مدینۃ المساجد بنایا, مساجد کی صفائی ستھرائی اور سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام تیار فرمائے. تو آپ کی جو والدہ محترمہ تھی قبلہ بڑے مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو ایک عارفہ اور کاملہ تھی, جن کے پسندیدہ اشعار یہ تھے, اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم دے میں مینو, وقت نزاد شوقہ اندر یاد کرا میں تینو. تو اس کے پیچھے بھی یعنی قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس مبارک زندگی کو جب دیکھا جائے تو پیچھے قبلہ بڑے مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی دکھائی دیتی ہے. بے شک. تو ماں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. تو یہ پہلی درسگاہ جو ہے, یہاں کا جو اچھا پڑھایا ہوا سبق وہ کبھی پاؤں پھسلنے نہیں دیتا. بے شک. وہ کبھی ادھر ادھر جانے نہیں دیتا. جیسے ماں کے بارے میں یہ بات تو مشہور ہے نا, یہ سب میری ماں کی دعا ہے. اور ماں کی دعا کام بھی کرتی ہے. جیسے والد کی بد دعا فوراً کام کر جاتی ہے, اسی طرح ماں کی دعا کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو ماں کی گود جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے, اور پہلی درسگاہ کا جو سبق ہے یہ زندگی کے آخری لمحات تک مفید ثابت ہوتا ہے. بے شک. آپ نے بڑے ہی احسن انداز کے اندر ممبر و محراب سے کیا پیغام ہونا چاہیے, پھر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور بڑی بڑی شخصیات کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہے. اب موجودہ دور میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اثرات ہوتے ہیں. تخم تاثیر کے مجلس تاثیر. تخم سے زیادہ جو مجلس تاثیر ہے وہ اگر اچھی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اگر بری ہے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالع تورا طالع کند. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے, بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جب وہ مٹی اٹھائی اور اس سے خوشبو محسوس کی تو آپ نے پھر کہا گل خوشبو در حمام روزی کے رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کے از بوئے دل اویزاں تو مستم. جب اس مٹی کی بینی بینی خوشبو محسوس ہوئی نا, ہم جو یہ صالحین کے ساتھ اپنی نسبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خوشبو والے لوگ ہیں اور ان کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں. بالکل. آپ چلے جائیں صالحین کے مزارات پہ, ان کی قبور مبارکہ پہ چلے جائیں تو وہاں سے بھی آپ کو خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں. وہ اصحاب کہف کا کتا جو بنی اسرائیل کے وہ چند اولیاء غار کی طرف چلے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے, تو ان کے ساتھ چلنے لگا تھا 300 سال یا 309 سال شمسی اور قمری اعتبار سے وہ غار کے باہر بیٹھا رہا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا مضمون بن گیا, اور اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا. تو جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے اس کتے کو ہٹایا, تو کتے نے گویا یوں کہا, نہ میں بھونکا نہ میں چونکا نہ میں شور مچاواں,
نیکاں دے لڑ لگیاں متا میں بھی بخشا جاؤں. جو صالحین کی نسبت ہے وہ بندے کو بڑا فائدہ دیتی ہے. جی تو اپنی مجالس کو ٹھیک کریں، اپنی صحبت کو ٹھیک کریں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، جی بروں کی صحبت. یار بد بد تر از مار بد. جی جو برا دوست ہے نا وہ برے سانپ سے بھی برا ہے. جی اس لیے کہ برا سانپ اگر حملہ کرتا ہے تو اس سے جان جاتی ہے، تو برا دوست اگر حملہ کرتا ہے تو اس سے ایمان بھی جاتا ہے. بے شک. ایمان کو بچانا ضروری ہے. صالحین کی نسبت، جی مختلف بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو آج کل عقائد میں چونکہ بہت بڑا بگاڑ ہے جی اور جو لوگوں کو اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اولیاء کچھ نہیں ہے، صالحین کی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خود ہی کچھ کریں، آپ ہی قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دوسروں سے کچھ سمجھنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب عبث اور بیکار چیزیں. جی صالحین کی نسبت فائدہ دیتی ہے. بے شک. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جب اس مٹی کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کیا جی تو کہا کہ مٹی تجھ میں یہ بھینی بھینی خوشبو جس نے مجھے مست و الست کر دیا، یہ کہاں سے تجھ میں پیدا ہوئی؟ اللہ اللہ. تو مٹی نے کہا بگفتہ من گلے نہ چیز بودم و لیکن مدت بگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. مٹی نے کہا میں نالی میں بہنے والی عام مٹی کی طرح تھی، تو میرا کچھ وقت جو ہے وہ پھول کی قربت میں گزرا ہے، اور جو پھول کی خوشبو تھی اس کی قربت کی وجہ سے وہ خوشبو مجھ میں پیدا ہو گئی. بے شک. تو یہ جو ذمہ داری ہے نا والدین کی ذمہ داری، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، قول زیادہ ہیں، عمل میں بہت بڑی کوتاہی ہے، کمی ہے، اور صرف اتنی بات ہے کہ باتوں کو سنتے جاؤ، جی اس پر عمل بہت کم ہے. تو والدین کو چاہیے کہ بالخصوص ماں اپنی بیٹی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کے معاملات کی نگہبانی کرے، اس کا خیال رکھے. اس میں اسکول کالجز کی طرف اس کا جانا سفر ہے، جی اس سفر میں بھی اس کے معاملات کو دیکھا جائے. آج کل موبائل دور ہے، ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، جی تو باپ اپنے بیٹے کا موبائل فون پکڑ کے 5 منٹ دیکھ لے کہ اس میں جو مواد ہے جی وہ کیا ہے، کوئی بے حیائی والا مواد تو نہیں ہے، جی یا یہ کون سی چیزیں سنتا ہے اور کس طرف اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. جی اسی طرح ماں اپنی بیٹی کا موبائل فون چیک کرے، جی. چونکہ یہ جو موبائل فون ہے نا یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بے شک بے شک. یہ آپ کو اگر اس میں غلط مواد ہے تو یہ آپ کو آپ کے ایمان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. بے شک بے شک. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اس نگہبانی اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور لا ترفع عصاک عن اہلک اس کا مصداق بنے، اور اپنے اولاد کے معاملات کی طرف متوجہ رہیں. جی ان کا الگ روم ہے، ان کی مجالس اپنی ہیں، اب وہ جوانی کی طرف چلے گئے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ ماں اور باپ بننے سے لے کر موت تک آپ کی ذمہ داری ہے. جب تک آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام بہار سلطانیہ کو رونق بخشی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج کے پروگرام میں بیان ہوا، آپ نے سنا دیکھا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.